علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف ہیں، حسین جمیل، دنیا میں سب سے زیادہ حسن کے اعتبار سے خوبصورت ہیں، ظاہری اعتبار سے جو حسن ملا، سب سے زیادہ حسن کے دو حصے کیے گئے، ایک حصہ دنیا میں بانٹا گیا، ایک حصہ حضرت یوسف کو ملا۔ اتنے حسین جمیل ہیں اور جو ہے خوبرو ہیں اور نوجوان ہیں اور جو ہے اپنے گھر میں ہیں اور زلیخا کے پاس ہیں، زلیخا تنہا ہے اور کمرے کے دروازے بند ہیں، ادھر بھی جوانی ہے، ادھر شہزادی عورت ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے زلیخا نے اور یوسف کے پاس آ گئی اور جوانی زوروں پر ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ ہائی تلک، میرے قریب آ جاؤ۔ تنہائی ہے، جوانی ہے اور زلیخا بھی خوبصورت شہزادی تھی، عزیز مصر کی بیوی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ ہائی تلک، میرے پاس آ جاؤ۔ آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو اس وقت میں اللہ کی مدد کا طالب ہوں، اس وقت میں اللہ کو پکارتا ہوں، وہ مجھے بچائے گا، وہ مجھے بچائے گا، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو ایسے وقت میں اللہ کی پناہ مانگی اور وہاں سے دوڑے، وہ بھی پیچھے دوڑی اور اس نے پکڑا، جھٹکا دیا اور پھر جو ہے پیچھے سے قمیض پھٹی اور دروازہ بھی کھل گیا اللہ کے حکم سے۔ تو کس نے بچایا حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ اللہ نے بچایا۔ اللہ کی مدد جب آئے گی تو انسان بچے گا۔ گناہ کا موقع ہے، گناہ کا موقع ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ کہیں دکان پہ گیا ہے، دکاندار پاس نہیں ہے، اب اس کے پاس موقع ہے گناہ کا کہ چوری کر لے، لے جائے اٹھا کے، لیکن یہ اس وقت عین اگر اللہ کو یاد کرے گا تو گناہ سے بچ جائے، کیونکہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، تنہائی میں ہو، شہنائی میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، جس حالت میں ہو، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب یہ ہمارا تصور بن جائے گا نا بھائی، ہمارا ذہن یہ بن جائے گا، ہمارا دل یہ تسلیم کر لے گا ہمارے ساتھ اللہ ہے، پھر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ سلیمان بن یسار ایک بڑے خوبصورت نوجوان تھے، سلیمان بن یسار، انہوں نے ارادہ کیا مدینہ منورہ سے حج کے لیے نکلے، ایک ساتھ میں رفیق کو بھی لے لیا، دوست کو، دونوں جا رہے ہیں۔ ابوا کے مقام پہ پہنچے تو خیمہ لگایا اور کھانا شانے کے لیے دسترخوان بچھایا، کھانا کھایا۔ دوست کسی کام کے لیے بازار چلا گیا، جب وہ بازار چلا گیا تو یہ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک بدوی عورت گزری، نوجوان بدوی عورت گزری، اس کی نظر پڑی سلیمان بن یسار پر کہ حسین و جمیل نوجوان ہے، بڑا خوبرو نوجوان ہے، خیمے میں تنہا ہے۔ وہ عورت آگے بڑھی، نقاب کیا ہوا تھا، ہاتھوں پہ دستانے تھے، اور خیمے میں داخل ہو کے سلیمان کو دیکھا تو دل و جان سے فریفتہ ہو گئی، فدا ہو گئی۔ نوجوان کو دیکھا تو کہنے لگی مجھے کچھ دو۔ تو آگے سے سلیمان بن یسار رحمہ اللہ اٹھے اور جا کر وہ دسترخوان سے جو کھانا بچا تھا وہ کھانا اٹھا کے دینے لگے کہ شاید اس کو بھوک ہے، بھوکی پیاسی ہے، اس کو دے دیتا ہوں۔ تو آگے سے وہ عورت نے انکار کیا کہ نہیں، مجھے تو وہ امر مطلوب ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں تعلق ہوتا ہے، مجھے تو وہ امر مطلوب ہے۔ تو فوراً سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے اپنے چہرے کو اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان میں دیا اور رونا شروع کر دیا اور چلا چلا کے رونے لگے۔ اب دیکھو خیمہ ہے، تنہائی ہے، ادھر بھی نوجوان ہے اور وہ عورت بھی بڑی حسین تھی۔ اس نے جب نقاب ہٹایا تو تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے بدلی سے چاند نکل آیا، اتنی حسین عورت، اور اس نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ مباشرت کرو۔ انہوں نے اپنا چہرہ دونوں گھٹنوں کے درمیان میں دیا اور چلانے لگے، رونے لگے۔ عورت کو بھی شرم آ گئی کہ یہ کیا نوجوان ہے، اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ روتے رہے، اتنے میں دوست آ گیا۔ دوست نے آ کے کہا سلیمان کیا ہوا، سلیمان کیا بات ہے؟ تو آگے سے اپنی نیکی چھپانے کے لیے کہنے لگا کہ مجھے میری بیٹی کی یاد آ گئی، مجھے میری
بیٹی کی یاد آ گئی۔ تو رفیق نے کہا پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دیکھ تیری آنکھوں میں کتنے آنسو ہیں اور تیری کیا حالت ہے، کیا رنگ بدلا ہوا ہے، کیسے تو تڑپ رہا ہے، ایسی حالت سلیمان پہلے تو کبھی نہیں دیکھی بیٹی کی وجہ سے، حقیقت بتا کیا بات ہے۔ تو اس وقت سلیمان نے وہ عورت کا سارا قصہ سنا دیا کہ اس طرح خیمے میں ایک عورت آ گئی۔ چنانچہ وہاں سے دونوں چلے، مکہ میں پہنچے، طواف کیا، سعی کی۔ طواف کے بعد جو ہے سلیمان اپنے کپڑے سمیٹ کے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو آنکھ لگی تو ایک بڑے قد والا آدمی، خوبصورت نوجوان سامنے آیا، اور جب دیکھا تو کہنے لگا سلیمان کیا عجب معاملہ ہے، کیا عجب معاملہ ہے۔ تو سلیمان نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں۔ حسین و جمیل تھے، بڑے قد والے۔ کہا میں یوسف ہوں۔ تو فوراً سلیمان نے کہا زلیخا کا اور آپ کا حال بھی کتنا عجیب ہوا ہوگا نا، وہ منظر کہ جب کمرہ بند تھا زلیخا نے بلایا، وہ کتنا حال عجیب ہوگا۔ حضرت یوسف سے کہا سلیمان نے، تو آگے سے حضرت یوسف نے فرمایا اے سلیمان تمہارا وہ خیمے میں بدوی عورت کے ساتھ جو حال تھا وہ میرے حال سے بھی زیادہ عجیب تھا، تو اس طرح کے معاملات میں ایسی بشارتیں ملتی ہیں۔ حدیث ہے ایک بخاری شریف کی، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، کوئی سایہ نہیں، اور اللہ 7 قسم کے آدمیوں کو عطا کرے گا وہ سایہ۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جسے خوبصورت عورت نے، خاندانی عورت نے اپنی طرف بلایا ہو اور اس نے آگے سے کہا ہو انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہنے والے کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنا بڑا مقام ملنے والا ہے۔ وقتی طور پہ ہے، گناہ سے بچنا ہے، 1 منٹ کے لیے خود کو سنبھالنا ہے، 1 منٹ کے لیے خود پہ قابو پانا ہے، اور اللہ کے ہاں سے کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ بعد کی بے قراری، بعد کی بے چینی سے بھی انسان بچے گا، اور جو ہے اللہ کی نظروں میں بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، جو آدمی ایمان لائے اور پھر ایمان پر جم گئے اور جو اللہ نے کہا وہ کیا، جو اللہ کے رسول نے کہا وہ کیا، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ کل کو مزے میں ہوں گے۔ آج تو وقتی طور پہ جو ہے مشقت سہ جاتے ہیں، لیکن کل کو ان کے لیے جب اللہ اپنی نعمتیں عطا کرے گا، جب اللہ ان کے لیے جنتوں کی بہاریں، جنتوں کے دروازے کھولے گا، پھر پتہ چلے گا کہ گناہ سے بچنا کتنا بڑا کام تھا۔ اس لیے میرے دوستو، ہر قسم کے گناہ سے بچا جائے، بچنے والا ہی جہنم سے بچے گا۔ آج جو گناہ سے بچ گیا وہ کل جہنم سے بچ گیا۔ اسی لیے کوئی بھی گناہ ہے، یہ حسد، یہ گناہ ہے، حسد دل میں پال لینا، اس کے پاس کتنا مال ہے۔ اسی طرح غیبت گناہ ہے، کسی کے بارے میں 2 آدمی بیٹھ کے بات کریں کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ غیبت ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ بڑے لوگ بیٹھ جاتے ہیں دوسرے کا، تیسرے کا ذکر کرنے کے لیے، 2 بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے، وہ تیسرے کا ذکر کرتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ غیبت کرنا اپنے زندہ بھائی کے گوشت اور مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنا، ایک آدمی کا بھائی مر جائے اور وہ اس کا گوشت کاٹ کے کھائے، کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کوئی ایسا پسند کرے گا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو کوئی نہیں پسند کرتا۔ یہ غیبت کرنا ایسا ہے، 2 بیٹھ گئے، تیسرے کا تبصرہ شروع ہو گیا، ایسا نہ کریں، اس میں برائی ہو تب بھی نہ کریں۔ صحابہ نے پوچھا نا اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ فرمایا پیٹھ پیچھے بھائی کی برائی کرنا، کسی کا عیب بیان کرنا۔ کہا اگر وہ عیب اس میں ہو تو؟ فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر عیب نہ ہو پھر تو بہتان ہو گیا، پھر تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ عیب دار آدمی ہے، عیب دار ہے، پکا عیب دار ہے، ہم 2 کو نہیں چاہیے کہ اس کا عیب کا تذکرہ کرے۔
ہم دو کو اجازت نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس کے عیوب کا تذکرہ چھوڑو بھائی، ہمارے لیے کیا اور راہیں تھوڑی ہیں ذکر اذکار کی، اور راہیں تھوڑی ہیں کلام کی کہ ہم جو ہے ان کو چھوڑ کے دوسروں کے عیوب کا تذکرہ کرتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ ہمیں چاہیے اللہ اللہ کریں، ہمیں چاہیے اللہ کو یاد کریں۔ ہم جو وقت اس کے عیوب کے بیان کرنے میں لگاتے ہیں وہ وقت اللہ کو یاد کرنے میں لگا دیں تو کل جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ذاکرین کا ہے، اس میں سے گزر جائیں